محترم و معزز سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ معاشرے میں، گلیوں میں، ہر طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کیا جانا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہ دین کا فریضہ ہے، دین کی تکمیل ہے، دین کی جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری تجارت اور تمہارے وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اس آیت میں اللہ صاف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی، اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زائد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی اس وقت تک کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد، اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ مشہور روایت ہے جس میں حضرت عمر نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اللہ کے نبی مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری ذات، میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی اب آپ سے، میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا دین مکمل ہوا ہے۔ تو یہ تو احادیث سے بات ثابت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان کی حلاوت وہ پا ہی نہیں سکتا۔ تو محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جب تک دلوں میں نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، یہ اصول دین، اصول ایمان میں سے ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن سے، احادیث سے بات ثابت ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں تمام دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے بلکہ خود اپنی ذات سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان کامل ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم مومن کامل کہلا ہی نہیں سکتے۔ تو ربیع الاول میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن کیا محبت کافی ہے؟ عمل ضروری نہیں ہے؟ کیا محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں بس وہی کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔
دلیل عمل ہے۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہماری زندگی میں نہ ہو، اس وقت تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ یہ دعویٰ ہی رہے گا، یہ دلیل نہیں ہوگی۔ نبی سے محبت کی علامت عمل ہے، نبی علیہ السلام سے عشق کی علامت ہمارا عمل ہے۔ ہم تو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، زبان اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہم عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہود و نصارہ جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنوت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع قطع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنوت، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یعنی ہمارے دعوے تو بلند بانگ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق کے، محبت کے، لیکن جب باری آتی ہے عمل کی، جب باری آتی ہے تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہونے کی، جب بات آتی ہے سنت نبوی پر عمل کرنے کی، جب بات آتی ہے نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی، اس وقت ہم گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ ہمارا یہ کردار بن چکا ہے۔ نبی علیہ السلام سے صرف محبت کے بلند بانگ دعوے ہے، عمل سے خالی ہے۔ دلیل ہمارے پاس اس دعوے کی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا گفتار بتانا چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہماری وضاقتہ سے، ہمارے لباس سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہماری زندگی کے ہر شعبے سے یہ نمایاں عیا ہونا چاہیے کہ ہم حقیقی عاشق رسول ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، چیخنے کی، چلانے کی، جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی دعوے نہیں کیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، انہوں نے عمل کر کے بتلایا، انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ حقیقی عاشق رسول ہے، وہ حقیقی محب رسول ہے۔ لہذا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہے، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے، ہماری ادائیں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادائیں تھیں۔ تو محبت کا معیار عمل ہے، سنتوں کی اتباع ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر دلیل یہ دینی پڑے گی فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام کی اتباع یہ ضروری ہے، خالی دعووں سے کچھ نہیں چلے گا، خود خدا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو اپنایا، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو ترمذی کی حدیث ہے صاف طور پر فرمایا کہ میری سنت سے محبت گویا مجھ سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ جب تک نبی کی سنتوں سے محبت نہ ہو، نبی کی اتباع نہ ہو، نبی کی سنتوں پر عمل پیروی نہ ہو، تو اس وقت تک ہم اللہ کے نبی کے صحیح محب نہیں کہلائیں گے، ہم سچے عاشق رسول ہرگز نہیں کہلا سکتے۔ لہذا ہمیں ہر عمل میں، ہر فعل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کی ضرورت ہے۔ وہ مشہور واقعہ لیلا مجنون کا ہم نے کردار، ان کی باتیں، ان کے قصے کہانیاں ہم نے بارہا سنی ہوگی۔ اب اس کی حقیقی تاریخ کیا ہے، اس کا حقیقت سے کتنا لینا دینا ہے، ہم اس سے تو بحث نہیں کریں گے، لیکن جو واقعہ کتابوں میں مذکور ہے اس موقع کی مناسبت سے بالکل بجا ہے کہ ایک مرتبہ لیلا کے گھر کے نیچے کئی سارے عاشق جمع ہوئے، ہر کوئی بلند بانگ دعوے کر رہا ہے کہ وہ مجنون ہے، وہ لیلا کا عاشق ہے۔ اس کی باندھی پریشان حیران ہوئی، آ کر اس نے لیلا سے کہا کہ کئی سارے نوجوان کھڑے ہوئے، ہر ایک لیلا سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حقیقی عاشق کون ہے، مجنون کون ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ چھری لے جاؤ، یہ تشتری لے جاؤ اور ان سے کہو کہ لیلا کو انسانی گوشت کی ضرورت ہے،
جب اس نے جا کر یہ مطالبہ کیا ان نوجوانوں سے تو جتنے بلند بانگ عشق کے دعوے وہ کر رہے تھے سب وہاں سے رفو چکر ہو گئے، غائب ہو گئے۔ صرف ایک نوجوان دیوانہ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تشتری لاؤ، یہ چاقو لاؤ، اور جاؤ پوچھ کر آؤ لیلا سے کہ جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے۔ اس باندی نے آ کر لیلا سے سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہی حقیقی مجنون ہے، یہی میرا عاشق ہے۔ تو وہ جو تھے وہ صرف دعوے کرنے والے تھے عاشق ہونے کے، لیکن جب بات عمل کی آئی تو وہ میدان سے بھاگ گئے۔ ہم بھی ربیع الاول میں ہمارا بھی یہ طرز عمل ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، محب رسول ہونے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آتی ہے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک بھاگ جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے۔ بارش کے مینڈک کی طرح ہم ربیع الاول کے موسم میں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عمل سے ہم بالکل خالی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو خدا را محبت کی علامت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہمارا عمل ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا وضاقتہ، ہمارا چہرہ، ہمارا مکڑا ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، تبھی ہم حقیقی عاشق رسول، حقیقی محب رسول کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عشق رسول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔